رکھیے گا۔ میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم عمل ہے کہ اگر مسلمان جب کرتا ہے تو سرکار تو نوازتے ہی نوازتے ہیں، کرم بھی فرماتے ہیں، تشریف بھی لاتے ہیں، دیدار بھی عطا کرتے ہیں، رحمت کی بارش بھی برسواتے ہیں۔ اگر غیر مسلم بھی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی میلاد کی برکتیں عطا فرماتے۔ کیسی برکت ملتی ہے اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ محدث ابن جوزی نے بیان المیلاد النبی میں لکھا، اسی طرح علامہ عبد الواحد بن اسماعیل بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، اور دیگر اور بھی سیرت نگاروں نے سیرت کی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں علامہ عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا جو انتہائی غریب تھا۔ عادت کیا تھی کہ اپنی لکڑی کا کام کرتا تھا، جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا، پھر شام کو آ کر بازار میں بیچتا، جو رقم ملتی اس سے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک اچھی عادت تھی کہ جتنی رقم اسے روزانہ ملتی نا، تھوڑی رقم وہ میلاد کے لیے جمع کرتا۔ یہ عادت ہم بھی اپنا سکتے ہیں، مہنگائی کا دور ہے، پورا سال وہ جمع کرتا رہتا۔ میلاد ویسے جب چاہو مناؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ربیع الاول میں میلاد کی شان ایک اپنی ہوتی ہے، ایک ذوق، محبت، پیار اپنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑی تھوڑی جمع کرتا رہتا، یہاں تک کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو وہ اس رقم کو نکالتا، اپنے گلک سے نکالا، جتنی رقم ہوئی وہ اور اس میں مزید شامل کر کے ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد دھوم دھام سے مناتا۔ اس دور میں لائٹنگ نہیں تھی، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا، چراغاں نہیں تھے، تو چراغ ہوتے تھے، تو چراغ چلاتے تھے۔ تو وہ ربیع الاول میں کیا کرتا، اپنے گھر کو چراغ سے پہلے سجاتا، پھر لوگوں کو دعوت دیتا، تو جتنی اس کی گنجائش ہوتی اپنے گھر کے صحن میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، میلاد کی محفل سجاتا۔ اس کے برابر میں ایک غیر مسلم یہودی کا گھر تھا۔ تو علامہ عبد الواحد بن اسماعیل علیہ رحمہ بغدادی کہتے ہیں کہ ایک سال ربیع الاول کا جب مہینہ آیا، وہ عاشق نے اسی طرح گھر کو سجایا اور چراغ جلائے، اور راتوں کو چراغ جلتے رہتے، دن میں اس نے حضور کا میلاد منایا۔ تو یہودن جو تھی اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ ہمارا پڑوسی جو مسلمان ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ خام خواہ یہ سارے پیسے جو ہے اتنے چراغ پہ لگاتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور آپس میں یہ گفتگو کرتی ہے، کیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہودی نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں، کہا یہ اپنے نبی کا میلاد مناتا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں اس کے نبی پیدا ہوئے۔ اب یہودی کی بات کر رہا ہوں جو غیر مسلم ہے، نبی کو مانتا ہی نہیں ہے، اس یہودن کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کو کیا بولتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں، ان کے نبی ربیع الاول میں پیدا ہوئے تو یہ مسلمان ہے، اب یہ پورے سال پیسے جمع کرتا ہے، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو یہ چراغ لے کر پورے گھر کو چراغ سے سجاتا ہے، اور پھر اپنے وسعت کے مطابق لوگوں کو جمع کر کے واعظ و نصیحت کرواتا ہے، اور پھر جو کھانا بناتا ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب یہودی نے، اس کی بیوی نے پہلی مرتبہ سنا، پہلی مرتبہ، اسے میلاد کہتے ہیں، پہلی مرتبہ سنتے ہی اس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو۔ اور یہ تمام محدثین نے لکھا ہے، جس کافر کے دل میں نبی کی اگر محبت پیدا ہوئی ہے، اللہ کریم نے اسے کفر پر مرنے نہیں دیا ہے، چاہے وہ کافر نبی کے دور کا ہو، چاہے وہ کافر نبی کے وصال ظاہری کے بعد کا ہو۔ جس غیر مسلم نے سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا شہید کرنے، مگر حضور کو دیکھا، چہرے بددعا دیکھا، دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، خود قدموں میں گرا، حضور پر فدا ہو گئے۔ آج بھی حضور کے جلوے ہیں، ہاں، چاہے وہ غیر مسلم ہو، آج بھی اگر غیر مسلم کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو تو کریم رب اس محبت رسول کا صلہ اسے ایمان کی صورت میں عطا فرما دے۔ یہودین نے پہلی دفعہ پوچھا نبی کا میلاد، تو کہتی ہے سن کر اچھا میلاد مناتا ہے، دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، اب وہ محبت زبان پر آئی، کتنا اچھا عمل کرتا ہے، سبحان اللہ، اتنا اچھا ہے کہ اس کے نبی کو وصال فرمائے، اتنا عرصہ گزر گیا مگر یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے، ہر سال ربیع الاول میں
نبی کی آمد کا جشن مناتا ہے۔ اتنا خیال آیا، سوچیں میں اپنی گریبان میں جھانکوں، خدا کی قسم یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اپنی گریبان میں جھانکیں، ہم میں 40 50 60 70 80 سال والے بیٹے ہیں، غور سے سوچو، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، مگر ہمارے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے؟ وہ یہودیہ ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہی ہے کہ یہ مسلمان نبی کا میلاد مناتا ہے، نبی کی آمد پر خوشی کرتا ہے، دل میں نبی کی محبت پیدا ہوئی، زبان سے نکلا کتنا اچھا عمل کرتا ہے، اسی عمل کو کریم رب نے قبول فرما کر اس یہودیہ کو بھی اسلام کی نعمت سے مالا مال فرما دیا۔ کہتی ہے جب میں رات سوئی، سر کی آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتی ہوں؟ ہمارے اسی بغداد کے محلے میں ہزاروں لوگ جمع ہیں جن کو میں پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور ایک آنے والی ہستی کا انتظار کر رہے گئے۔ محدث ابن جوزی نے یہاں تک لکھا، ایک سواری آئی، اس سوار میں ایک نورانی شخصیت تشریف فرما تھی جن پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں دائیں طرف صحابہ کی جماعت تھی، بائیں طرف اولیاء کی جماعت تھی، اور وہ نورانی شخصیت ان پاکیزہ لوگوں کے جھرمٹ میں تشریف لا رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہودیہ نے یہ سارے منظر کو عالم خواب میں دیکھ رہی ہے، اپنے برابر والے آدمی سے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لوگ کیوں جمع ہیں؟ علامہ عبدالواحد بن اسماعیل کہتے ہیں اس برابر والے نے کہا اس کو نہیں جانتی تو سن، یہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ ہے، یہی وہ نبی ہیں جن کا مسلمان میلاد مناتا ہے۔ پوچھا آئے کیوں ہے؟ کہا آئے اس لیے ہے کہ تمہارے پڑوسی نے آج اپنے گھر پر میلاد کی محفل سجائی تھی، میلاد والے آقا تشریف لا کر اسے مبارکباد دے دیا، مبارکباد دینے آئے ہیں کہ تو نے جو آج میلاد منایا ہے نا، اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اب یہودیہ ہے، دل میں نبی کی محبت پہلے پیدا ہو چکی تھی، اب خواب میں حضور کو پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہے۔ یہاں بھی کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو خواب کی باتیں بڑھ دی، خواب کی باتیں سنا دی، تو خواب بھی دیکھو، خواب کون سا ہے؟ سرکار کو دیکھا ہے، من رآنی فقد رأى الحق، اور لکھنے والے بھی عام لوگ آج کے دور کے نہیں، یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث مفسر اور اپنے زمانے کے فقیہ، اپنے زمانے کے مفتی، بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور آج کے دور کے نہیں، 850 سال پرانے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایسے لکھ دیا، آقا فرماتے جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا، کیونکہ شیطان کو یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ المختصر یہودیہ نے جب سرکار کو آتے ہوئے دیکھا تو پہلی مرتبہ چہرہ وضحا دیکھا تو فدا ہو گئی۔ اب یہودیہ نے تیسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ یہ اس مسلمان کے گھر جا رہے ہیں، اس کو میلاد منانے پر مبارکباد دینے جا رہے ہیں، اگر میں انہیں پکاروں گی تو یہ سنیں گے؟ سبحان اللہ، کوئی یہاں فرقے کی بات نہیں ہو رہی، غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں، کہا میں پکاروں تو یہ سنیں گے؟ اس نے کہا ہاں، تو نہیں جانتی یہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہودیہ خواب میں کہتی ہے میں سرکار کی سواری کی طرف دوڑی، جب سواری کے قریب آئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اس نے اپنا جملہ کہا، میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس نے کہا قف یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ٹھہریے۔ تو سرکار ٹھہرے بھی اور اپنی سواری سے نیچے بھی تشریف لائے، اور سرکار نے کیا کہا؟ لبیک سبحان اللہ، یا اے میرے امتی لبیک میں حاضر ہوں۔ یہودیہ نے جب لبیک کا لفظ سنا میں حاضر ہوں تو وہ تڑپ گئی۔ علامہ عبدالواحد بن اسماعیل کہتے ہیں وہ رونے لگی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں غیر مسلم ہوں، میں نے ساری زندگی آپ پر ایمان نہیں لائی، مگر آپ نے مجھ پر بھی اتنی کرم نوازی فرمائی کہ میں نے آپ کو پکارا تو آپ میری پکار پر بھی رک گئے اور مجھے بھی لبیک کہا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا ہاں کیونکہ میں وہ نبی ہوں جس کو کریم رب نے 18,000 جہانوں کے لیے رحمت بنا کر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا سہرا کریم رب نے میرے سر پہ سجایا ہے۔
ان 18,000 جہانوں میں تو بھی ہے، اس میں غیر مسلم بھی ہے، میں تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ تڑپ کر رونے لگی، اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رو مت، میرے کریم رب نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کیا کہ ان قریب تو مجھ پر ایمان لانے والی ہے۔ اس نے عالم خواب میں ہی عرض کیا یا رسول اللہ اگر رب کی مرضی یہی ہے کہ میں آپ پر ایمان لانے والی ہوں، آپ کی رضا بھی یہی ہے میں آپ پر ایمان لانے والی ہوں، تو آقا مجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی کے پٹے میں قبول کر لیجیے، میری گردن میں بھی اپنی غلامی کا پٹا ڈال لیجئے۔ خواب میں اس نے پڑھا اشہد انک محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے آخری نبی اور سچے رسول۔ اب خواب ختم ہوا، یہودیہ کہتی ہے میری آنکھ کھلی یہاں تک کہ میں رو رہی تھی، صبح کا انتظار کرنے لگی، جب سورج طلوع ہوا تو میں نے اب کلمہ پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دل حضور کی محبت میں گھر چکا تھا، نبی کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ کہتے ہیں جلدی جلدی جب سورج نکلا ہمارے گھر میں روشنی ہوئی نا، تو میں اپنے جس کمرے میں خواب دیکھ رہی تھی اس سے باہر آئی، اور باہر آ کر میں نے جلدی جلدی اپنے بچے کو بلایا، کہا جاؤ کچھ چراغ لاؤ، کچھ تیل لاؤ، اور چراغ ہم اپنے گھر میں روشن کرتے ہیں۔ کہا اماں کیوں؟ کہا آج ہم بھی اپنے نبی کا میلاد مناتے ہیں۔ ابھی میں میلاد کی تیاری کرنے لگی، اب اس آخری جملے کو دل سے سنیے گا، کہتی ہے ابھی میں میلاد کی تیاری کرنے لگی، میرے برابر والے کمرے سے میرا شوہر باہر آیا، اور اس نے آ کر دیکھا کہ میں میلاد کی سجاوٹ کر رہی ہوں، میلاد کی تیاری کر رہی ہوں، گھر کی صفائی کرنے لگ گئی، اپنے بیٹے کو بھیج کر چراغ منگوانا شروع کر دیا۔ تو شوہر نے کہا کیا ہوا؟ آج بڑی خوش لگ رہی ہو، آج گھر کی سجاوٹ ہو رہی ہے، گھر کی صفائی، گھر کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو اس نے کہا کیا نہیں جانتے؟ کہا نہیں جانتا۔ کہا میں اس میلاد والے آقا پر رات کو ایمان لا چکی ہوں۔ شوہر نے کہا اچھا ایمان لا چکی ہو تو سنو، پھر میں بھی تمہیں تمہارے اس میلاد میں بھی شامل ہوتا ہوں۔ یہودیہ نے کہا آپ غیر مسلم ہیں، میں مسلمان ہو چکی ہوں، مجھے اس نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، میں نے صبح اٹھ کر پھر کلمہ پڑھا ہے، میرے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس یہودی صاحب کا یہودی نے کہا سن، جو نبی رات کو خواب میں تشریف لا کر تجھے کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول کر گئے ہیں، وہی نبی میرے خواب میں بھی تشریف لا کر مجھے بھی کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں قبول فرما دے۔ وہ نبی تمہارے خواب میں بھی آئے، میرے خواب میں بھی آئے، اسی نبی نے آ کر تجھے بھی کلمہ پڑھایا، مجھے بھی پڑھایا۔ جس طرح تو ان کا غلام بن چکی ہے، اسی طرح اللہ کریم نے بھی مجھے ان کی غلامی کا شرف عطا فرمایا۔ دونوں میاں بیوی نے پھر کلمے پڑھے، اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا گواہ بنایا، اور انہوں نے بھی اپنی ساری زندگی میلاد مصطفیٰ کرنے میں گزار دی ہے۔ اس سے عقیدہ ملا، میلاد مصطفیٰ یہ وہ عظیم عمل ہے، اگر غیر مسلم کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، میلاد مصطفیٰ کی برکت، اللہ اسے یہ عطا فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے کریم رب اسے بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ارے غیر مسلم میلاد منائے، اسے ایمان کی دولت ملے۔ علماء موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی کامیابی کا دار و مدار اس کے ایمان پر ہے، اگر ایمان لے کر قبر میں اتر گیا چاہے کتنا گناہگار ہو، قیامت کے دن اس کی بھی شفاعت کر کے اسے بھی جنت میں داخل کروں گا۔ ایمان کو بچانے کا، ایمان کی سلامتی کا ایک بہترین ذریعہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضور کا میلاد منانا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا غیر مسلم میلاد منائے اسے اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے، تو جو ہو مسلمان، جو ہو سنی، جو ہو عاشق رسول، جو ہو ایمان والا، ہو نبی کا امتی، ہو نبی کا چاہنے والا،
جب وہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی محبت میں، اپنے نبی کے پیار میں، اپنے نبی کی عقیدت میں جب میلاد منائے گا تو سوچو میلاد والے آقا اس پر کتنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ ہاں میلاد والے آقا بھی اس کے میلاد کو قبول فرماتے ہیں، میلاد والے آقا بھی اس کا میلاد سنتے ہیں، میلاد والے آقا اس کے میلاد میں تشریف لاتے ہیں، وہاں آ کر اسے مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور کرم فرمائیں تو میلاد کے صدقے اسے اپنا دیدار بھی عطا فرمائیں۔ تو مل کر آخر میں پڑھ لیجئے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا ہم نہ چھوڑیں گے، نبی کی یاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا کہاں تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، کہاں تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، مگر میلاد کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے، وہ آتے ہیں وہ آئیں گے مولانا ہم نہ چھوڑیں گے۔